اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضاحی، نبی علیہ السلام مدینے کے اندر 10 سال تک رہے، آپ 10 سال تک ہی قربانی کرتے، 10 سال تک ہی آپ قربانی کرتے رہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی مال و دولت جمع نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کہ زکوٰۃ کے لیے پیسے ہوتے ہی نہیں تھے، نہ کبھی نصاب ہوا نہ زکوٰۃ دی، جو کچھ آتا تھا سب کو خیرات کر دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، لیکن قربانی ہر سال کی۔ اور نبی علیہ السلام نے آخری 100 اونٹ نہر 63 اپنے ہاتھ سے، بقیہ علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو نہر کرو تو اللہ کے بندو قربان۔ اور اسی طرح یہ بھی کوشش کرنی ہے، ذہن میں رہے کہ کوشش کریں جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوشش کریں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، عیب سے پاک جانور لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری واضح ہو، ایسا کمزور نہ ہو جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، اور ایسا بھی کمزور نہ ہو کہ جس کے اندر گودائی نہ ہو، لنگڑا کے چل رہا ہے، لنگڑا پن بالکل واضح، ایسے جانور نہیں لینے۔ کوشش کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم آنکھوں کو اور کانوں کو غور سے دیکھ لیا کریں۔ تو یہ کوشش کرنی ہے اللہ کے بندو، جانور خریدنے ہیں عیب نہ ہو، اور اسی طرح جانوروں کو خریدتے ہوئے ان کی عمروں کا بھی خیال کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، لوگوں صرف دوندا جانور ذبح ہوگا، دوندا کے علاوہ نہیں۔ الا یسر علیکم فتذبحوا جزاء من الظان، ہاں اگر تنگی ہو جائے، اگر دوندا نہیں مل رہا تو پھر جو ہے جو بھیڑ کا بچہ ہے، بھیڑ ہے، وہ تقریباً 1 سال کے قریب، کوئی 10 مہینے کہتے ہیں، کوئی 9 مہینے کہتے ہیں، جزا، بھیڑ کا جو جزا ہے اس کو 9 10 11 12 پلا ہوا ہو، ذرا دمبا یا بھیڑ ذرا اچھی لگ رہی ہو، پھر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ بھیڑ کے علاوہ دوسرا کوئی جانور دوندے کے سوا ذبح نہیں ہوگا۔ بکرا ہے دوندا، گائے ہے دوندی، اونٹ ہے دوندا، جو بھی آپ کے قربانی کے جانور ہیں ان کا دوندا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں کا بھی خیال کیجئے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کریں گے، یقیناً اس میں ہمارا فائدہ۔